اچھا، فرقہ واریت کے حوالے سے آج کل ایک اور بہت زیادہ ایشو اٹھ گیا ہے. ہمارے بھی تعلق میں رہتے ہیں. طلاق کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات آتے ہیں ہمارے پاس. فیملیز بھی آتی ہیں، اور آج کل ہوتا ہی یہ ہے کہ لڑکا جو ہے نا جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر تین طلاق کے فوراً دے دیتا ہے. اب اس پر مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین کو دیکھتے ہیں تو چاروں ائمہ متفق ہیں بھائی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں. لیکن کچھ دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ نہیں، تین طلاقوں کا تصور تھا ہی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں. یعنی قرآن نے ہمیں ایک ہی طلاق کا اختیار دیا ہے، اور یہ جو تین طلاقیں یہ زندگی کی تین طلاقیں ہیں، اس لیے اس پر سزا بھی بڑی کڑی رکھی ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی، پھر اس کے پاس آئے گی تو حلال ہو سکتی ہے. تو یہ چاروں ائمہ متفق ہیں، اس کے باوجود ہمیں دلائل کچھ اور ملتے ہیں کہ دلائل غلط ہیں، یا چاروں ائمہ کا فتویٰ کچھ ہمیں سمجھنے میں مسٹیک ہو رہی ہے طلاق کے حوالے سے. اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فرقہ واریت ہے، اور جو تین طلاق کو ایک تصور کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوتی ہے. لیکن میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. نہ ائمہ چاروں خراب ہیں، نہ انہوں نے غلط فتویٰ دیا، نہ عمر فاروق نے غلط فیصلہ کیا تھا، نہ قرآن پاک نے جو بیان کیا وہ بات غلط ہے. سب چیزیں اپنے اپنے محل پہ ٹھیک ہیں. تھوڑا سا اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں، میں آپ کو ایک بالکل یہ موتی میں سموتا مسئلہ نظر آئے گا. آپ نے ابھی ربیع الاول کے اندر ہمارے بہت سے کلپس ہیں جو میں نے بدعت کے حوالے سے خاص طور پر ایڈریس کیا، جس کے اندر میں نے ایک نقطہ سمجھایا تھا مصلحت مرسلہ کا. مصلحت مرسلہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ سچویشن ایسی بنتی ہے کہ اس سچویشن کے اندر ضرورت ہے، اضطرار ہے، مجبوری ہے کہ آپ کو کچھ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، کہ جس سے وقتی طور پر آپ ایک سنت سے اور ایک محکم حکم ہے جو ہمارے دین میں ثابت ہے، اس سے وقتی طور پر آپ نکلتے ہیں. تو ہمارے دین میں بامر مجبوری اس حکم شرعی سے نکلنے کے لیے بھی ایک راہ موجود ہوتی ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی تھی، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو، پھر میں طلاق سمجھاتا ہوں. عمر فاروق نے کیوں قانون بنایا؟ مجتہدین کیوں متفق ہوئے؟ اچھا، آج کے دور میں بھی کیا عمر فاروق کی قول کو ہم بالکل رد کر دیں، یا آج بھی اس پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ علاقہ ایسا ہو، انڈیا کی جیسے میں نے مثال دی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہاں پرٹیکولر شہر کے اندر جہاں گائے کی قربانی کریں گے خون خرابہ ہو جائے گا. آپ وہاں پر کیا فتویٰ دیں گے کہ گائے کی قربانی کرو یا آپ نہ کرو؟ بھائی آپ کوئی اور جانور ذبح کر لو، گائے کی قربانی نہ کرو، اس لیے کہ الفتنہ اشد من القتل، ہمارے دین میں فتنہ بالکل پسند نہیں. لیکن اگر کسی پرٹیکولر جگہ کے اوپر فتنہ انگیزی ہونے کا خدشہ ہے، صحیح خدشہ ہے، وہاں آپ خود وقتی طور پر قرآن پاک کے حکم سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن مجبوری کے تحت ہٹ رہے ہیں. جیسے اللہ نے بھی فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، مجبوری کے اندر اللہ اجازت دیتے ہیں. مجبوری ختم ہوگی، آپ نے پھر وہی واپس پہ جانا ہے. عمر فاروق کا یہ فیصلہ طلاق کا مصلحت مرسلہ کے زمرے میں تھا. آپ پوری روایت کو پڑھیں اور پوری کی پوری اس وقت کی سچویشن کو پڑھیں. اسلام نیا نیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت قائم کی، نکاح کے مسائل بیان فرمائے ہیں، طلاق کے حوالے سے امت کو بالکل ٹرین کر دیا. طلاق دینے کا طریقہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے طریقے سے سمجھایا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اگر کوئی شخص غلط طریقے سے طلاق دے بھی دیتا تھا نا، نبی علیہ السلام بہت بہت شدید جلال میں آ جاتے تھے. اللہ کے حکم سے مذاق نہ کرو. عمر فاروق کے دور میں لوگ نئے نئے مسلمان بھی ہو رہے ہیں، تو ایک فضا پیدا ہو گئی تھی لوگوں کے اندر کہ وہ خلاف قرآن طلاق دینے کے اوپر زیادہ رجحان پیدا ہو گیا. اکٹھی ایک سے زیادہ طلاق دینے کے اوپر جا رہے ہیں. حیض میں طلاق دینا اللہ نے منع کیا، وہ دینا شروع کر دی انہوں نے. جس طہر میں جماع کیا ہو اس طہر میں طلاق دینے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اس طہر میں بھی لوگ طلاق دے رہے ہیں. ایک ماحول قرآن سے بہت ہٹنے کا پیدا ہو گیا. یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کی تھی، اور انہوں نے مصلحت مرسلہ کے زمرے میں کہا کہ لوگ ابھی سے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اس دنیا سے تشریف لے، ابھی سے ہی نکاح اور طلاق کے مسئلے کو مذاق بنا لیا. پھر انہوں نے قانون سازی کی تھی. یہ سیاسی فیصلہ تھا، یہ شرعی فیصلہ نہیں تھا. مصلحت مرسلہ کے زمرے میں انہوں نے قانون یہ بنایا کہ لوگ اب غلط طلاق دے رہے ہیں تو میں قانونی حیثیت میں ان لوگوں کو ملنے نہیں دوں گا. یہی فرق ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ فرق ہے. اور اس کو دنیا بھی تھی، یعنی حکومتی سطح پہ تھی، شرعی نہیں تھی. نہیں، شرعی نہیں تھی. میں ابھی یہی اعتراض ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت قائم کی ہے تو پھر عمر فاروق اس کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں؟ میں وہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا اور مصلحت مرسلہ کے زمرے میں تھا. مطلب اس کو اختیار تھا اس بات کا؟ ہر ایک کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جو مصلحت مرسلہ کے زمرے کے اندر انفرادی حیثیت میں بھی بندہ استقرار کی کیفیت کے اندر آتا ہے تو حکم شرعی سے نکلتا ہے. میری ذاتی حیثیت میں مجھے استقرار ہوگا تو میں تھوڑی خمر پی لوں گا، بچ جاؤں گا نہیں بچ جاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے مصلحت مرسلہ کا اختیار دیا ہے، لیکن مصلحت مرسلہ کو سمجھنا ہے تو اہل علم کا ہی کام ہوتا ہے. اب عمر فاروق نے سیاسی فیصلہ کیا تھا. امام ابو حنیفہ کے جو مجتہدین شاگرد گزرے ہیں ان کو بھی آپ پڑھ لیں. سب امام شافعی کے انہوں نے بھی واضح کیا یہ ایک سیاسی مصلحت مرسلہ کے زمرے میں تھا، لوگ سنت کی طرف آئیں. یعنی عمر فاروق نے یہ قانون اس لیے بنایا تھا کہ جو غلط طریقے سے طلاق دے گا اس کو سزا میں یہ دے رہا ہوں کہ قانونی طریقہ کار سے میں پابندی لگا دوں گا کہ آپ دونوں آپس میں اپنا ملو.
تاکہ آئندہ لوگوں کو دیکھنے میں ایک شرم محسوس ہو کہ میں نے بالکل قرآن پاک کے مطابق طلاق دینی ہے. بہت زیادہ رجحان پیدا ہو گیا تھا قرآن سے ہٹ کر غلط طریقے سے طلاق دینے کے حوالے سے. اسی لیے مجتہدین متفق ہوئے تھے کہ مجتہدین کا دور بھی بالکل قریب کا عمر فاروق کے ساتھ, اور وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے. اس لیے امام ابو حنیفہ سے 2 جزیات منقول ہوئی ہیں. جو مقاتل کی روایت ہے امام ابو حنیفہ سے, آپ کے شاگرد, وہ کہتے تھے استدلال قرآنی یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی ہیں ہمارے دین میں, اور استدلال یہی ہے. امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگرد کی روایت ہے, لیکن وضاحت اس کی محمد بن حنفی صاحب نے بھی کی ہے. لیکن یہ ایک مصلحت مرسلہ کے زمرے کے اندر ایک قانونی بات تھی کہ یہاں میاں بیوی کو نہ ملنے دیا جائے, یہی فیصلہ کیا جائے آپ دونوں آپ الگ نکاح کرو, آپ الگ نکاح کرو. گنجائش دین کی بن رہی تھی, ان کو حکم شرعی نہیں بیان کیا جائے گا کہ آپ کے لیے گنجائش, بس یہ بولا جائے گا آپ الگ نکاح کریں, آپ الگ کریں. اچھا اب دیکھیں مسئلہ کیا ہوا. جیسے جیسے دور آگے چلتا رہا, جب 6 7ویں صدی ہجری آئی, شیخ ابن تیمیہ صاحب کو پڑھ لیں, محمد بن حنفی صاحب کو پڑھیں, علامہ سروجی انوی صاحب کو پڑھیں, انہوں نے کہا ماحول بالکل تبدیل ہو گیا. اب ماحول ایسا تبدیل ہو گیا کہ لوگوں کے اندر جہالت زیادہ ہے. لوگ اب پہلے تو قرآن سنت کی معرفت زیادہ تھی, قرآن کے خلاف جا رہے تھے, سنت پہ لانے کے لیے ان کو سمجھایا, یہ قانون بنایا تھا. 6 اور 7ویں صدی ہجری کے اندر ہوا معاملہ یہ کہ اب لوگوں کے اندر جہالت زیادہ, اب ان کو دین کا پتہ نہیں, اب وہ گھر خراب ہو رہے ہیں, اولادیں خراب ہو رہی ہیں. اب آپ شیخ ابن تیمیہ صاحب کو اگر پڑھیں, اسی طرح علامہ سروجی انوی صاحب کو واضح الفاظ میں لکھ کے گئے ہیں کہ وہ مصلحت مرسلہ الگ تھی, اب مصلحت مرسلہ الگ ہے. اب یہ ہے کہ لوگ جہالت کی بنیاد پر زیادہ ایسا کام کر رہے ہیں, گھر خراب ہو رہے ہیں اور ان کی اولادیں خراب ہو رہی ہیں. ہمارے دین کے اندر لوگوں کے گھریلو لائف خراب کرنے کی بھی تو اجازت نہیں ہے نا. لہٰذا مصلحت مرسلہ یہ ہے کہ جہالت کی بنیاد پر جو لوگ ایسا قدم اٹھا رہے ہیں ان کو ہم دین سکھائیں, درست طریقے سے مسئلہ سکھائیں طلاق دینے کا, اور اس کو نرم حکم بیان کریں کہ آپ کی طلاق یہ نہیں ہوئی ہے. 6 صدی ہجری سے پھر یہ معاملہ ریورس ہونے لگ گیا. پھر علماء نے وضاحت کی کہ اب مصلحت مرسلہ وہ نہیں رہی. حیرت والا. اب اچھا آج کے دور میں ہم کیا کریں؟ اب یہ بڑا مسئلہ ہے. آج کے دور کے اندر ہم یہ کریں کہ ہمارے سامنے جو کیس آئے گا, ہم اس پرٹیکولر کیس کے اوپر حضرت عمر فاروق والی مصلحت مرسلہ کا حکم بھی دے سکتے ہیں, ہم دوسرا حکم بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں غالب رجحان تو ہمارے یہاں یہی ہے, جہالت کی بنیاد پر غصہ آیا, طلاق طلاق طلاق, بس جان چھوڑ گئی. پھر 4 بچے ہیں, زندگیاں خراب, پھر حلالے کے چکر, پھر حلالہ بھی ہمارے یہاں آرام طریقہ کار سے چل رہا ہے. ہم یعنی مسائل در مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. آپ پرٹیکولر کیس دیکھیں, آپ کے سامنے آ رہا ہے, اگر آپ کو لگے کہ یہاں پر جہالت کی بنیاد پر ہوا ہے, اس کو دین سکھائیں, اس سے اچھی طریقے سے ایک شیورٹی لیں کہ آئندہ وہ دین پر عمل کرے گا. اس کے بعد آپ فتویٰ دیں کہ آپ کی ایک طلاق ہوئی ہے, حیض میں طلاق ہوئی نہیں ہے, جماع کے بعد طلاق دے دی ہوئی نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس پرٹیکولر کیس اگر ایسا آ جائے, میں سچویشن بدل رہا ہوں, سچویشن کیسے بدل رہا ہوں, آپ کے پاس پرٹیکولر ایک کیس ایسا آ جائے کہ ایک شوہر ہے اور بیوی ہے, شوہر نے اس کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں, لیکن آپ نے انویسٹیگیٹ کیا تو آپ کو پتا چلا شوہر نشہ کرتا ہے اور تشدد کرتا ہے عورت کے اوپر. پاکستان میں تو کوئی پرسان حال تو ہے نہیں کہ کون پوچھے گا اور اس عورت کے بارے میں کیوں شوہر اس کا تشدد کر رہا ہے, ہڈیاں اس کی توڑ دیتا ہے, وہ آئے دن جو ہے نا اس نے کبھی ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, کبھی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. ایسا کیس آپ کے پرٹیکولر آپ کے پاس آ جائے تو یہاں پر اب آپ کیا شوہر کو بولو گے طلاقیں نہیں ہوئی؟ یعنی آپ شوہر کو یہ بولو گے لے جا پھر اس عورت کو اپنے گھر کے اندر اور پھر ہڈیاں توڑ اس کی. پاکستان جیسے ملک میں بھی مصلحت مرسلہ عمر فاروق والے فیصلے کے اوپر بھی ابھی ہے. پرٹیکولر سچویشن کے اندر اگر کہیں شوہر تشدد کر رہا ہے, ایسا ویسا معاملہ ہے, تو وہاں پر پھر آپ بولے نہیں تو نے طلاقیں دے دی اپنی طرف سے نا, ختم, جاؤ آپ الگ نکاح کرو. اس لیے کہ بیوی کہہ رہی ہے شکر اللہ تیری اس نے طلاق دے دی, اور آپ بیوی کے سامنے بولو کہ نہیں شوہر کی تو طلاقیں ہوئی نہیں, تو وہ بیوی کہے گی اللہ کے بندے میرے کو جان سے مار دے گا یہ, تو میرے کو پھر اس کے پاس بھیج رہا ہے. تو یہاں پہ ہم نے جو مفتی بیٹھا ہوگا بڑے طریقہ کار سے اس نے دیکھنا ہے کہ میں کہاں پر کیا فتویٰ دے رہا ہوں. اس لیے عمر فاروق نے جو قانون بنایا اس کی بھی ویلیو ہے کہ وہاں پر آپ اصل حکمتاً اصل حکم شرعی کو چھپا کے رکھیں. بھائی آپ بولیں آپ نے اپنی طرف سے 3 طلاقیں دے دی ہیں نا, جائیں ٹھیک ہے بس ختم ہو گیا, اب آپ جائیں اپنا الگ نکاح کریں. لڑکی کو بولے آپ اپنا نکاح عدت کے بعد الگ کریں. یہ ہے مصلحت مرسلہ پاکستان میں ابھی بھی موجود ہے. لیکن غالب رجحان ہمارے یہاں یہ ہے کہ غصہ آ گیا, طلاق 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 بول دیا. بس فلمیں ڈرامے دیکھ کے ڈائلاگ یاد ہے کہ جب کبھی طلاق دینی ہے تو یوں کہنا جا میں نے تجھے طلاق 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 دی. یہ نہیں پتا کہ وہ 3 دے رہا ہوں میں, نیت 3 کی ہوتی ہے نہیں, کچھ نہیں پتا, وہ طلاق طلاق طلاق. تو جہاں یہ غالب ایسے جو گھر ہیں وہاں گھر کو خراب نہ کریں, اولادوں کو خراب نہ کریں, نرم حکم دیں. لیکن خاص سچویشن کے اندر ہم عمر فاروق والا حکم بھی دے سکتے ہیں. کئی اسلامی ممالک ہیں جو حنفی بھی ہیں, وہاں پر حنفی فقہ چلتی ہے, وہ بھی جو ہے نا وہ 3 کو 3 تسلیم نہیں کرتے, 3 کو 1 ہی تسلیم کرتے ہیں. تو اب کیا وہ بھی غلط ہے ہمارے مطابق, پاکستان کے علماء کے مطابق؟ کیونکہ یہاں پہ تو اتنی شدت ہے کہ اگر کوئی 3 کو 1 کہتا ہے نا تو اس کو بالکل ہی اسلام سے خارج کر دیتے ہیں, کہتے ہیں زنا کروا رہا ہے, حرام کاری کروا رہا ہے. تو یہ واقعہ اب حقیقت لگتی ہے کہ عمر فاروق کے دور سے یہ 3 کا سلسلہ شروع ہوا, اسلام میں نہیں تھا یہ, انہوں نے بھی قانونی طور پر کیا. تو اب یہ جو ترکی کے علماء 3 کو 1 تسلیم کر رہے ہیں تو کیا وہ بھی درست ہے؟
بالکل درست ہے، مصلحت مرسلہ آج کے دور میں یہی ہے، لیکن اس کے اندر میں ایک چیز بیان کر دوں کہ ہمارے یہاں عموماً، جیسے میں نے پہلے بھی سمجھایا، عمر فاروق کے اس فیصلے کو سمجھا نہیں جاتا. وہ مصلحت مرسلہ کے زمرے میں ایک قانون بنایا تھا انہوں نے. دوسرا یہ کہ ابھی بھی آپ ترکی کے علماء کو اگر اسٹڈی کریں تو جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا نا، وہ بھی پرٹیکولر کیس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاص کیس کسی مفتی کے پاس ایسا آئے کہ جس کے اندر وہ شوہر کوئی تشدد کر رہا ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ کہ جہاں پر یہ کہنا کہ بھئی تیری طلاقیں نہیں ہوئی ہیں عورت کو امتحان میں ڈال دے، وہاں پر وہاں کے علماء آج بھی اجازت نہیں دے رہے. تو یہ آپ پہلے محققین کو اچھی طرح پڑھ لیں. مصلحت مرسلہ کا استدلال جس کو معلوم ہوتا ہے نا، سچویشنز کو سمجھتا ہے، ورنہ مذاق لگتا ہے سب کچھ. اور محققین علماء جو ترکی کے ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں، وہ سیم چیز کے وہاں جو غالب لوگ ہیں جہالت کی بنیاد پر ایک قدم اٹھا لیتے ہیں، پھر حلالے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. پھر حلالہ بھی 2 نمبری طریقے سے ہمارے یہاں ہوتا ہے. پہلے یہ وضاحت ہو جائے نا کہ وہاں کے فقہی حنفی علماء جو ہے وہ 3 کو ایک تسلیم کر رہے ہیں، تو ان کے دلائل بھی وہی ہے جو بھی آپ نے ذکر کیا. بالکل وہی ہیں، بالکل سیم وہی ہیں. اس لیے کہ محققین علماء کو ہمیشہ پڑھنا بھی چاہیے. ہم گلی محلے کے کسی شخص کو پڑھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا نا. محققین علماء جو ترکی کے ہیں، میں نے پورا رسالہ ان کا پڑھا ہے کہ وہاں پر اب 3 طلاقوں کو ایک شمار کر رہے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ غالب رجحان جہالت ہے، جہالت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، انہیں دین سکھائیں اور ان کو طلاق کے فتوے میں نرمی. لیکن اگر کوئی تشدد کا کیس آئے گا ایسا، بھائی میں اپنے گھر کی سچویشن دیکھوں نا، بھائی میرے گھر میں اگر ایسا معاملہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ایک عورت کے اوپر تشدد ہو رہا ہے شدید قسم کا، اور عورت کو شوہر نے غصے میں طلاقیں دے دیں، اللہ اللہ کر کے جان چھڑ گئی عورت کی، بھائی ہمارے یہاں کو پولیس ایکشن لیتی ہے یا ہمارے یہاں کو عدالتوں سے انصاف ملتا ہے؟ ایک عورت نے کہاں جا کے کیس کرا دیں؟ اب یہ چلے گئے کسی مفتی صاحب کے پاس اور میرے گھر کی کسی عورت نے بولا کہ بھائی یہ طلاقیں، مفتی صاحب نے کہا نہیں آپ کی تو طلاقیں نہیں ہوئی، یہ اسٹل آپ کی بیوی ہے، لے جاؤ اس کو، دوبارہ جا کے مارو. بھائی میں تو اس مفتی سے بدزن ہو جاؤں گا، خدا کے واسطے اس کی وہ ہڈیاں توڑ دیتا ہے. اب کیا، اس لیے پرٹیکولر کیس کے اندر ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے کہ اگر کہیں ایسا معاملہ ہو، مصلحت مرسلہ وہاں پر یہی ہوگی کہ بھائی یہاں پر آپ نے چپ ہو دے دی نا، آپ نے طلاق، جان چھوڑو، آپ الگ نکاح کریں، عدت کے بعد آپ الگ. اس کو کوئی ہم نے ہی نہیں فتویٰ دینا کہ آپ رجوع کریں، یہ ذہن میں رکھیں. اچھا، آج جو ہے نا ہمارے یہاں بہت زیادہ رجحان ہو گیا حلالے کا. اب وہ چونکہ یہاں کے اہل علم حضرات فتویٰ دینے والے وہ 3 کو 3 ہی شمار کرتے ہیں، لہذا فوراً جو ہے نا بغیر وضاحت لیے کہ بھائی وقت کیا تھا طلاق کا، وہ 3 کا فیصلہ کرتے ہیں اور ساتھ لکھ کے دیتے ہیں بھائی حلالہ کروا لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ شوہر کو دوبارہ اس زوجہ کو رکھنا بھی ہے، اولاد بھی ہو چکی ہے، اولاد کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا. اب وہ مجبور ہوتا ہے، لہذا وہ ان کے کہنے پر حلالہ کروا لیتا ہے. اور حلالہ کا طریقہ ہمارے یہاں یہ رائج ہو چکا ہے کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے ایک بندے سے نکاح کروائیں گے، جو جس سے نکاح کروا رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے، شوہر کو بھی پتہ ہے، اور لڑکی کا والد یا بڑا بھائی وہ بھی وہاں پر نہیں ہے. تو اب اس طریقے سے نکاح ہو جاتا ہے. کیا یہی اسلام کا ایک حلالہ ہے؟ انا للہ، بالکل لعنتی کام ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا کام. پہلے ذہن میں رکھ لیجیے گا، ہمارے یہاں جو مروجہ حلالہ ہے، ایک تو کانٹریکٹڈ ہوتا ہے، ایک تو یہ چیز ملعون کانٹریکٹلی. ظاہر ہے وہ ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں نا کہ بھائی ہم آپ سے نکاح کرا رہے ہیں کہ آپ نے 1 دن بعد یا چند گھنٹوں بعد اس کو طلاق دے دینی ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا، اگر یہ نہ کہیں، مطلب ویسی ایک ذہن ہو کہ یار میرے 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، تو کو پتہ ہے میری بیوی ہے، بات ایک ہی ہے، کہانیوں پکڑ لیں بات ایک. یعنی کہ نکاح کرنے والے کو بھی پتہ ہے کہ اس نے طلاق دے دینی ہے، بیوی کو بھی پتہ ہے میں 2 گھنٹے کے لیے اس کے پاس جا رہی ہوں، اس نے طلاق دے دی، تو یہ نکاح متع اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ نمبر 2 ہمارے یہاں جس طرح مروجہ حلالہ چل رہا ہے، آپ غور کر لیں، 2 گھنٹے کے بعد یا 1 دن رکھنے کے بعد وہ طلاق دے دیتا ہے. یعنی جس طہر میں جماع کیا اسی طہر میں طلاق بھی دے دی. یہ الگ حرام کام. صحیح. کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ رکھے پھر اگلا جب حیض گزرے طہر آئے بغیر جماع کے طلاق دے؟ اتنا لمبا تو کوئی نہیں رکھتا. یہ بالکل حرام در حرام معاملہ چل رہا ہے، انا للہ. اور نمبر 3 یاد رکھ لیجیے گا، محققین علماء کرام کا بالکل تحقیق میں مسئلہ یہ ہے کہ حلالے سے حلالہ ہوتا بھی نہیں ہے. اچھا. صحابہ کرام علیہم رضوان کی جتنی روایات صحیح سند کے ساتھ ملتی ہیں، صحابہ کے دور میں جو بھی حلالہ کر لیتا تھا، بعض کیسز ایسے آتے تھے صحابہ فتویٰ دیتے تھے آپ حلال ابھی بھی نہیں ہوئی اپنے شوہر کے لیے، اس لیے کہ نکاح ہی نہیں ہوا ہے. اس کو نکاح سمجھتے ہی نہیں تھے صحابہ کرام. بالکل ہاں، جو وقتی نکاح کر کے حلالہ کرتے تھے نا، اس ہیلے کو نکاح ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق یا کئی دیگر صحابہ ایسے تھے کہ وہ اس کو خالصتاً زنا سمجھتے. بالکل. اس لیے فقہ حنبلی، فقہ شافعی کے محققین علماء کرام، اس کے علاوہ فقہ مالکی کے کئی محققین علماء کرام، ان کا یہی قول ہے اور یہی دلیل کے اندر سب سے مضبوط ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں. اس لیے یہ حلالے کا ایک الگ ہمارے یہاں وبال ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اور طلاق کے معاملے میں جتنی نرمی نکلتی ہے وہ نرمی دینی ہی چاہیے. آپ دیکھیں سچویشن کے اندر یہاں گھر بچ رہا ہے، گھر خراب ہو رہا ہے، اس حساب سے آپ فتویٰ دیں، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں. دنیا کھڑی ہے اس کے اوپر.
حرم کے علماء اس پہ کھڑے ہیں، مکہ مدینہ کے علماء اس پہ کھڑے ہیں، کویت کے علماء اس پہ کھڑے ہیں، قطر کے علماء اس پہ کھڑے ہیں، UAE کے علماء اس پہ کھڑے ہیں جو عرب امارات ہیں، اس کے علاوہ اب ترکی بھی اس پہ کھڑا، اور بھی دیگر ممالک اس پہ کھڑے ہیں، اور یہاں پاکستان میں بھی بہت بڑے طبقہ علماء کرام کا ہے، اور ہم بھی الحمدللہ کافی عرصے سے آپ بھی کسی چیز پہ فتویٰ بھی دے رہے ہیں۔ ہاں سوائے تشدد وغیرہ اس ٹائپ کے کیس نہ ہو، بالکل رعایت دیتے ہیں طلاق کے معاملے کے اندر جہاں تک نکلتی ہے۔